6 سال تک ہماری منگنی رہی، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارے گھر والے شادی کے فرض کو پورا نہ کر سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب میری لطیف سے منگنی ہوئی تھی، ان کی والدہ بیمار ہو گئیں اور شادی کا معاملہ بیچ میں پڑ گیا۔ کینسر کی وجہ سے بیماری لمبی ہوتی گئی اور لطیف کے ابو کا تمام روپیہ بیوی کے علاج پر لگ گیا۔ یہ ان کی دوسری بیوی تھی، جن کی وفات کے بعد وہ بیچارے مالی طور پر بدحال ہو گئے۔ کاروبار پر توجہ نہ دینے کے سبب بزنس بھی ٹھپ ہو گیا۔ ان دنوں لطیف انجینئرنگ کے آخری سال میں تھے۔ جب انہوں نے تعلیم مکمل کر لی تو ملازمت کی تلاش شروع کر دی تاکہ گھر کے مالی حالات کو سہارا دے سکیں۔ کچھ تگودت کے بعد ملازمت بھی مل گئی۔ ان کی سوتیلی والدہ کے دل میں یہ خیال سمایا کیوں نہ اپنی بھانجی سے لطیف کی شادی کرا دوں۔ انجینئر ہے، اس کا مستقبل شاندار ہے۔ جب بھانجی بہو بن کر گھر میں آ جائے گی تو 5 انگلیاں گھی میں رہیں گی۔ وہ میری خدمت بھی کرے گی۔ اس خاتون نے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ادھر میرے والدین بھی منگنی کے بعد 6 سال کے انتظار کی اذیت سہ چکے تھے۔ انہوں نے لطیف کے والد سے مطالبہ کیا کہ اب تو تمہارا بیٹا کمانے کے قابل ہو چکا ہے، شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ آخر کب تک انتظار کریں؟ ہماری لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ جب یہ معاملہ لطیف کے گھر میں زیر بحث آیا، اس کی بڑی اماں رشتے میں عیب نکالنے لگیں اور شوہر کو مشورہ دیا کہ یہ خوشحال لوگ ہیں، ذرا ان سے پوچھو اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جائیداد میں ابھی سے بیٹی کا حصہ دے دیں تاکہ لطیف علیحدہ گھر لے سکے۔ یہ مالی طور پر سدھر جائیں گے تو ابتدا سے ہی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ تمہارا تو سب کچھ دوسری بیوی کے علاج معالجے پر صرف ہو گیا ہے۔ اب اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم لطیف کی شادی ہی دھوم دھام طریقے سے کر سکیں۔ لطیف کے والد نے اس کی بات پر کہا کہ لڑکی والے شریف لوگ ہیں، اگر ہم سادگی سے بھی شادی کریں گے تو انہیں اعتراض نہ ہوگا۔ رہی جہیز یا جائیداد سے حصہ لینے کی بات تو یہ میں ان سے نہیں کروں گا۔ احمد میرا بہت پرانا اور اچھا دوست ہے، مجھے ہرگز زیب نہیں دیتا کہ جس کی بیٹی کو 6 سال شادی کے لیے انتظار کرایا ان سے سودے بازی والی باتیں کروں۔ تم نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، میں خود کر لوں گی بات، لطیف کی سوتیلی ماں نے خاوند سے کہا۔ دراصل وہ اپنی بھانجی کو بہو بنانے کا ٹھان بیٹھی تھیں۔ وہ ہماری منگنی توڑنے کے در پر ہو چکی تھیں اور اب بہانے سے ایسی شرطیں رکھنا چاہ رہی تھیں جس سے حالات بگڑ جائیں اور میرے امی ابو خود انکار کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور الٹی سیدھی شرطیں بتا کر میرے امی ابو کو بدظن کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم لطیف سے اب اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے، اس رشتے کو ختم سمجھیے۔ آپ کو جہاں سے جہیز میں جائیداد اور مال متا ملتا ہے اس گھر سے لڑکی کو بہو بنا کر لے آئیں۔ انکل کو از خود کلک ہوا، لیکن ان کی بیگم اپنی کامیابی پر پھولے نہ سماتی تھیں کہ لڑکی والوں نے خود انکار کیا تھا۔ سوتیلی ماں کی مراد برائی تھی۔ لطیف البتہ بہت دکھی ہوئے اور میری تو پوچھئے نہ کہ کیا حالت تھی، جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ جس شخص کے ساتھ اتنے برسوں منگنی کے بندھن میں بندھی رہی، اس کے لیے دل میں گہرا پیار تھا۔ میں دل کے اس خوبصورت رشتے کو کیسے بھلا سکتی تھی؟ والدین سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ لطیف یا اس کے والدین سے، بس روتی رہتی تھی۔ ادھر لطیف کی بڑی ماں نے اپنے شوہر کو منا لیا اور اپنی بھانجی کو بہو بنا کر لانے کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ اب ہمارا لطیف کے گھر سے ناطا ختم ہو چکا تھا۔ میرے والد نے تو غصے میں وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے شہر گھر خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ شاید ان کو خدشہ تھا کہ لطیف اور میں کہیں آپس میں ایک دوسرے سے ناطا نہ رکھیں جس سے ان کے خاندان بھر میں سب کی ہو جائے۔ لطیف کے گھر والوں کی طرف سے جب رشتہ خراب ہوا تو 2 سال تک مجھے لطیف کی کوئی خیر خبر نہیں ملی اور نہ اسے میرے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ اس دوران میرے 1-2 رشتے آئے لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میں ابھی تک صدمے سے نکلی نہ تھی۔ کسی اور سے شادی پر دل اور ذہن آمادہ ہی نہ ہوتا تھا۔ ایک روز میں اپنی سہیلی سے ملنے اس کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں لطیف آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ تمہارا یہ کیا لگتا ہے؟ اس نے بتایا یہ میرا کزن اور بھائی کا دوست ہے، ان سے ہی ملنے آیا ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کی دید کو ترس رہے تھے۔ لطیف نے موقع ملتے ہی مجھے اپنا فون نمبر لکھ کر دیا اور کہا کہ مجھے فون کرنا۔ گھر جا کر موقع ملتے ہی اسے فون کیا، وہ بھی جیسے منتظر تھا۔ ڈھیروں باتیں کیں، اس کے بعد یہ معمول بن گیا۔ جب گھر والے سو جاتے تب ہم رات گئے باتیں کرتے۔ ہماری پرانی محبت جاگ گئی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔
میرے والدین اس رشتے کو گنوانا نہ چاہتے تھے اور مسلسل مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں شادی پر رضامند ہو جاؤں۔ یہ بات جب میں نے لطیف کو بتائی وہ بے چین ہو گئے اور بضد ہوئے کہ میں ان سے کورٹ میرج کر لوں ورنہ ہمیں عمر بھر جدا رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے والدین پر تو بہت بری گزر جائے گی جبکہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ میرا اور تمہارا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، دیکھو اب وہ پرانا زمانہ نہیں ہے۔ جب ہم شادی کر لیں گے تو کچھ دن ضرور ہمارے والدین خفا رہیں گے، بالآخر وہ مان جائیں گے۔ اگر تم نے بے وقوفوں کی طرح گونگی گائے بن کر مرضی سے سر ہلا دیا تو یاد رکھنا، نہ عمر بھر تم کو چین ملے گا اور نہ ہی میں جی پاؤں گا۔ ذرا ہمت سے کام لو، میں تم سے کوئی جہیز کوئی مادی فائدہ تو نہیں مانگ رہا، میں بھی تو صرف تم سے تم ہی کو مانگ رہا ہوں۔ الغرض ایسی باتیں کر کے اس نے مجھے اپنا کر لیا اور میں اس کے ساتھ کورٹ میرج پر تیار ہو گئی۔ اس طرح ہم دونوں نے اپنے والدین سے چھپ کر اور ان کی مرضی کے بغیر شادی کر لی۔ نکاح کے بعد میں نے اپنی والدہ کو فون پر اطلاع کی کہ میں لطیف سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں والدین کے گھر جانے کی بجائے لطیف کے ساتھ اس کے دوست کے گھر چلی گئی۔ 3 دن کے اندر لطیف نے کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا اور ہم اس میں ساری دنیا سے الگ تھلگ سکون سے رہنے لگے۔ دن میں وہ میرے پاس رہتے، صبح ناشتہ کر کے آفس چلے جاتے، واپسی رات 8 بجے تک ساتھ رہتے اور رات کا کھانا کھا کر اپنے والدین کے گھر چلے جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی ان کے والدین کو اس نکاح کی خبر نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ ہم کو جدا کرنے کے در پر ہو جائیں گے۔ میں ان کے ہر کہے پر عمل کرتی تھی تاکہ ہماری اس ناہموار سی زندگی میں اور زیادہ پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں، کیونکہ معاملہ نیا نیا ہوتا ہے تو دشمنی اور مخالفت کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میں ہر رات تنہا گزارتی تھی، پھر بھی خوش تھی کہ جس کو چاہا وہی میرا جیون ساتھی ہے۔ مجھے ان پر اور ان کو مجھ پر اعتماد تھا، تبھی میں نے بھی کبھی ان کے گھریلو حالات معلوم کرنے کی کوشش نہ کی۔ نکاح کے 10 ماہ بعد ان کو سعودی عرب میں اچھی تنخواہ کے عوض سروس مل گئی۔ وہ جانے سے پہلے میرے والدین سے معافی تلافی کر کے مجھے ان کے پاس چھوڑ کر چلے گئے اور وعدہ کر گئے کہ جلد بلوا لوں گا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ والد صاحب کی مخالفت کے باوجود امی نے مجھے گھر میں رکھنا قبول کر لیا۔ 5 ماہ بعد لطیف نے مجھے اپنے پاس بلوا لیا اور وہاں جا کر گھر بار آرام سکون سکھ چین سب کچھ پا لیا۔ ہم دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک مجھے خط ملا جو میرے خطوط کے ساتھ تھا۔ جب پاکستان میں تھی روزانہ ان کو خط لکھتی تھی اور وہ بھی مجھے روز کا احوال تفصیل سے رقم کر کے بھیجا کرتے تھے۔ یہ سارے خطوط میں ساتھ لے آئی تھی۔ جب لطیف آفس چلے جاتے اور میں فارغ بیٹھتی تو ان خطوط کو بار بار پڑھتی تھی۔ ایک روز میں نے بیگ نکالا اور اسے بستر پر الٹ دیا۔ یہ بیگ لطیف کا تھا۔ ان میں ایک اجنبی لفافہ دیکھ کر اسے کھول کر پڑھ لیا۔ شاید ان کے بیگ میں پہلے سے پڑا ہوا تھا۔ تحریر میری نہ تھی، خط میں لکھا تھا سرتاج۔ آگے جب پورا خط پڑھا تو میرا سر چکرا گیا۔ اتفاق سے اس وقت وہ گھر آ گئے۔ جو ہی وہ کمرے میں آئے انہوں نے میرے چہرے کی حالت بدلی ہوئی دیکھی، تبھی خط مجھ سے لے لیا اور کہنے لگے یہ میرے دوست کا خط ہے جو اس کی بیوی نے پاکستان سے لکھا تھا، لیکن میں اس تک پہنچا نہ سکا۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے کیونکہ خط میں لطیف کی بہن اور بھائی کا نام لکھا تھا اور میں اپنے شوہر کے گھر والوں کے ناموں سے واقف تھی۔ میں نے کہا سب کچھ سچ بتا دو، یہ سرتاج کہہ کر تم کو کس نے مخاطب کیا ہے؟ خط تو تمہارے گھر سے آیا ہے اور اس میں جس بچی کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ ان سے کوئی جواب بننا پڑا۔ تبھی میں بے تحاشا رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور اپنی مرحومہ کی قسم کھا کر کہنے لگے مجھ پر ظلم ہوا ہے، یہ سب میری سوتیلی ماں کا کیا دھرا ہے۔ والد صاحب شدید مالی پریشانی کا شکار تھے۔ ان کے کہنے میں آ گئے، بیوی کی بھانجی کو بہو بنا لیا جس کے ماں باپ بہت امیر تھے اور انہوں نے یہ دیکھ کر کہ لڑکا انجینئر ہے بیٹی کو جہیز میں کافی کچھ دیا۔ یہی میری بڑی ماں چاہتی تھی۔ اب والد صاحب پچھتا رہے تھے۔ خالو نے ان کو کاروبار میں تو سنبھالا دیا لیکن لڑکی مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ میرے انکار پر والد صاحب خفا ہو گئے۔ اسی سال خالو ان کو حج پر لے جا رہے تھے۔ تمام رشتہ داروں کے سامنے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے در پر بلایا ہے، لیکن لطیف نے اگر شادی سے انکار کیا تو میں حج پر نہ جاؤں گا اور اس کا گناہ اسی نافرمان لڑکے کے سر پر ہوگا کہ مجھے حج کی سعادت سے محروم ہونا پڑے گا۔ الغرض والد نے ایسی باتیں کہیں کہ میں خود کو مجرم ٹھہرانے لگا۔
یوں میں نے ان کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا اور انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر میری شادی کرا دی اور پھر وہ خالو کے ہمراہ حج پر چلے گئے۔ تسلیم سے میں نے باپ کو خوش کرنے کے لیے شادی کی تھی، لیکن وہ مجھے پسند نہیں تھی، بلکہ مجھے اسے بالکل محبت نہیں ہے۔ شادی تو خوشی کا نام ہے، میں اسے نبھا نہیں کر سکتا تھا، مگر بادل ناخواستہ رہنا پڑا۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، میں خاموشی سے سنتی رہی۔ البتہ میرے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے خودکشی کی کوشش کی۔ ان دنوں میرا پاؤں بھاری ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے اس بات کی بھی کوئی خوشی نہ تھی۔ میرے اعتماد کو بری طرح ٹھیس پہنچائی گئی تھی، میرا سکون لٹ چکا تھا۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے، جس قدر مجھ سے پیار جتلاتے اتنی ہی ہر چیز سے بیزاریت ہوتی۔ سارا دن روتی رہتی یا ان سے لڑتی رہتی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے نکاح کیوں کیا، جب شادی کر چکے تھے شادی کر کے بھی نہ بتایا، اور ایک بچی کے باپ بھی بن گئے تھے۔ بس میری حالت عجیب تھی، مجھے ان کی کسی بات پر اعتماد نہ رہا تھا۔ وہ جس قدر مجھ کو یقین دلانا چاہتے، میرا دل ان سے اتنا ہی بیزار ہو جاتا۔ میری صحت کافی گر گئی، تاہم ہم نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی۔ ہر جمعے کو حرم شریف جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم حرم شریف میں جو چاہو قسم لے لینا، وہاں تو میں جھوٹ سے کام نہ لوں گا، مگر میں نے کچھ نہ پوچھا۔ آخر میں مسلمان تھی اور ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ایک رات جب میں عمرے سے واپس آئی تو رات کو رو رو کر سو گئی۔ میں نے ایک عورت کو خواب میں دیکھا جو شوہر کی جدائی میں رو رہی تھی۔ صبح اٹھی تو سوچا، یہ عورت جو رات خواب میں روتی دکھائی دی ضرور میری سوتن تھی، جس نے ایک بچی کو اٹھا رکھا تھا۔ یہ کس بات کا مجھے اشارہ ملا تھا؟ غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ سوتن کو دکھی نہ کروں اور نہ خود کو کروں، بلکہ یہ حقیقت جو واضح ہو چکی ہے اس کو قبول کر لوں، یعنی نہ اس کو برباد کروں اور نہ خود کو تکلیف میں رکھوں۔ میں نے اپنے شوہر کو خواب سنا کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تسلیم کو سزا نہ ملے، وہ تمہاری بیوی اور تمہاری بچی کی ماں ہے، بہتر ہے اس کو یہاں بلا لو، میں اس کے ساتھ بہنوں کی طرح رہوں گی۔ وہ بولے، پاگل ہو، اس کو تمہارے ساتھ میں کسی قیمت پر نہ رکھوں گا۔ میں تو تمہیں غمزدہ دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اسے طلاق ہی دے دوں، لیکن بچی کے بارے میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں۔ اسے طلاق دے کر کیسے بچی اس سے لے کر اپنے پاس رکھوں؟ اس بارے میں تم مجھے مشورہ دو کہ اسے طلاق دے کر کیسے بیٹی اس سے حاصل کر سکتا ہوں۔ میں خود بچی کی ماں بن چکی تھی، اپنے شوہر کو ایسا ظالمانہ مشورہ کیسے دے سکتی تھی؟ میں نے لطیف کو اس امر سے باز رہنے کو کہا، تاہم میرے دل کو دکھ نے جیسے جکڑ ہی لیا تھا۔ میری صحت گرتی جا رہی تھی۔ لطیف نے کہا، تم کچھ دنوں کے لیے پاکستان اپنی امی کے پاس چلی جاؤ، شاید تمہاری حالت سنبھل جائے۔ میں بھی ان دنوں ماں کے پیار کو ترس رہی تھی، راضی ہو گئی۔ اصرار کر کے میں نے لطیف سے اپنی سوتن اور بچے کے کپڑے منگوا لیے۔ وطن پہنچ کر دوسرے روز میں لطیف کے گھر اس کی بیوی اور بچی سے ملنے چلی گئی۔ کپڑے اور اپنی طرف سے ایک قیمتی گھڑی میں نے اس عورت کو دی اور اسے بتایا کہ میں تمہارے شوہر کے دوست کی بیوی ہوں، انہوں نے یہ چیزیں تمہارے لیے بھیجی ہیں۔ عورت با اخلاق اور شکل و صورت سے بھی اچھی تھی، مگر کافی آرزودہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں پوچھا، تم شوہر سے جدا یہاں کیسے رہتی ہو؟ میں نے کچھ دیر ہمدردی اور محبت سے باتیں کی۔ اس نے اپنے دل کا حال مجھ کو بتا دیا۔ میری شادی میرے والد نے لطیف سے کر دی، جبکہ میں اپنے چچا زاد کو پسند کرتی تھی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی، سبھی لڑکیاں شادی سے پہلے کسی کزن وغیرہ کو آئیڈیل بنا لیا کرتی ہیں، مگر اس کا مطلب بدمعاشی یا بد چلنی نہیں ہوتا۔ دل میں صرف پسندیدگی کے جذبات کا ہونا معمولی بات ہے۔ میں نے بھی صرف پسند کی حد تک اپنے چچا زاد کے بارے میں سوچا تھا، اس سے آگے کوئی ایسی بات ہم دونوں میں نہ ہوئی تھی جو قابل اعتراض ہوتی۔ یہ تو قسمت کی بات ہے کہ انسان کسی کو پسند کرتا ہے، شادی اس سے نہیں کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ میرا رشتہ بھی مانگ رہے تھے، مگر والدہ نہ مانی، کیونکہ ان کی چچی سے نہ بنتی تھی۔ مجھ کو اپنی بہن کے بیٹے سے بیاہ دیا، جبکہ میں نے تو لطیف کو دیکھا بھی نہ تھا۔ شادی سے 2 روز پہلے ہماری ایک بدخواہ رشتہ دار عورت نے لطیف کے کان میں بات ڈال دی کہ تسلیم اپنے چچا زاد کو پسند کرتی تھی۔ خدا جانے اس عورت کو لڑکی کا دل اجاڑ کر کیا ملے گا۔ یہ بات لطیف کے دل میں پیوست ہو گئی۔ شادی کی رات ہی پوچھ لیا، کیا تم کسی کو پسند کرتی تھی؟ میں نے کہا نہیں، اور بات کو ٹال گئی۔ انہوں نے بھی اصرار نہ کیا، کیونکہ یہ وقت اصرار کرنے والا نہ تھا، لیکن بعد میں وہ ہر وقت یہی پوچھا کرتے تھے۔ کہتے تھے ہر انسان کی ایک پسند ہوتی ہے، یہ تو فطری بات ہے۔ اگر تم کو بھی کوئی کزن پسند تھا یا وہ تم کو پسند کرتا تھا تو یہ کوئی جرم نہیں۔ شادی سے پہلے میں بھی کسی کو پسند کرتا تھا،
मंगनी भी हो गई थी, फिर टूट गई। जिंदगी में ये सब होता ही रहता है। तुम इनकार करो या इकरार, मुझे मालूम है तुम अपने चाचाजाद फाहद को पसंद करती थी। सच बोल दोगी तो मेरे दिल में तुम्हारी कदर व मंजिलत बढ़ जाएगी। इनकी चिकनी चिपड़ी बातों में आकर मैंने कह दिया कि हाँ, चाचाजाद को पसंद करती थी, मगर शादी आपसे किस्मत में लिखी थी, हो गई। अब तो आप ही मेरा सब कुछ हैं, और किसी का ख्याल दिल में आता भी नहीं है, और किसी का ख्याल दिल में लाना भी गुनाह समझती हूँ। वो और प्यार मोहब्बत जतलाने लगे। जब मैंने कहा कि मेरा भी उस कज़न से कोई वास्ता नहीं है, शादी आपसे हुई है तो आपकी ही हूँ और हमेशा आपकी रहूँगी। कुछ ही दिन बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे सरताज के दिल में मुझसे नफ़रत और दूरी पैदा हो गई है। जिस आग को उन्होंने अपने जज्बा तजस्सुस के हाथों हवा दी, इससे मेरा खुशियों का बाग जलाकर राख कर डाला। इसके बाद वो मुझसे दूर दूर रहने लगे और आखिरकार सऊदी अरब चले गए। मैंने सुना है उन्होंने और शादी कर ली है। इस बात की इतनी कड़ी सज़ा मिली है, मेरा जी चाहा कि इसे बता दूं कि मैं ही तुम्हारी सौतन हूँ, मगर मेरी ज़बान ना खुली और मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर को ख़त लिखा कि अपनी पहली बीवी को अपने पास बुलवा लीजिए, वरना मैं उम्र भर आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी। लतीफ़ वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने मेरी बात रद्द ना की, बल्कि अपनी पहली बीवी के लिए वीज़ा अप्लाई किया और साथ ही मुझे फ़ोन कर दिया कि तुम आ जाओ, वरना तुम्हारे बगैर मेरा दम घुट जाएगा। मैंने जवाब दिया, अभी कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दो, अभी तक नाराज़ लगते हैं, इनकी रंजिश मिट जाने दो, मैं तो आ ही जाऊंगी। पहले तस्लीम को बुलवाओ, औरत की भी अजीब फितरत है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, यहाँ तक कि प्यार करने वाले शौहर की जुदाई भी, लेकिन मोहब्बत का बंटवारा और सौतन का दुख नहीं सह सकती। वो मुझे बुलाते रहे और मैं बहाने बनाती रही। इनको ये ना कह सकी कि मैं उनमें से हूँ जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहब्बत के मामले में मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, क्या करूं? यूँ मैंने कुछ असूलों की खातिर अपनी मोहब्बत, अपने महबूब, प्यारे शौहर और घर की खुशियों की कुर्बानी भी दी। वो जज्बाती उम्र थी, मगर आज अफसोस होता है कि मैंने इनको छोड़कर क्या पाया। एक पछतावा, एक तवील अजियत थी, और इनसे मुंह मोड़कर मैंने भी ज़िंदगी बसर कर डाली। उफ, मैं भी कितनी नादान थी। आज मेरी झोली में सिवाय तासुफ के कुछ नहीं। तस्लीम की किस्मत में एक भरपूर इज़्दवाजी ज़िंदगी थी। इसके 4 बच्चे हैं और खुशियों से भरा घर है। मेरी एक बेटी थी जो आला तालीम की खातिर अपने वालिद के पास चली गई, और मैं यहाँ अपनी बेवा माँ के पास रहती हूँ। शायद माँ की खिदमत की सादत मेरे हिस्से में लिख दी गई थी। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि माँ की देखभाल मेरी ज़िंदगी का मकसद है।